آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شروع کے اندر متحدہ عرب امارات سے معاملہ شروع ہوا تھا اور اسرائیل اور عرب ان دونوں کے درمیان تعلقات ہوئے تھے، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر بحرین نے تعلقات قائم کیے، اس کے بعد مراکش نے تعلقات کیے، اب عمان نے اسرائیل سے تعلقات قائم کیے، اور نہ صرف تعلقات قائم کیے بلکہ بہت تیزی دکھائی کہ وہ معاہدے بھی ان کے اندر ہو رہے ہیں، جہاز بھی آنے جانا شروع ہو گئے، سفری سہولتیں بھی ہونا شروع ہو گئیں، اور مختلف قسم کی ٹیکنالوجی کے بھی معاہدے ہو گئے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں یہ کہا تھا کہ اصل میں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اور یہ جو تیزی دکھائی عرب مملکتوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے میں، شاید ان کا کوئی اتنا ذاتی وہ نہ ہوتا اور وہ اسی طرح رہتے ابھی بھی، لیکن صورتحال جس طرح ڈیولپ ہوئی ہے کہ امریکہ میں جو حکومت چینج ہوئی ہے، اس کے بعد جو بائیڈن صاحب نے بیانات دینا شروع کیا کہ میں نیوکلیئر جو معاہدہ ہے ایران سے اس کے متعلق جو ہے وہ دوبارہ وہ اس کو بحال کرنا چاہیں گے، تو پچھلی بار جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ ان عرب مملکتوں کو وہ نہیں لیا گیا تھا اعتماد میں، اور انہیں بڑے شدید تحفظات تھے۔ یہ تحفظ نہیں تھا کہ کوئی معاہدہ کیوں ہوا ہے ایران کا اور ان کے درمیان، ان کو یہ خطرہ ہو رہا تھا کہ کہیں ایران کو کوئی برتر مقام نہ دلا دی جائے، کیوں خاص طور پہ اگر وہ غور کیا جائے تو اس زمانے میں وہ سیریا کے محاذ کے اوپر جو جنگ چل رہی تھی بشار الاسد کی اور ان کے عوام کے درمیان، اپوزیشن کے درمیان خانہ جنگی ہو رہی تھی، اس کے اندر ایران بھی ایک بہت بڑا فریق تھا، اور ایران کو امریکہ نے وڈرا ہو کر برتری دلائی، روس کو موقع دیا کہ وہ وہاں پر بمباری کرے، اور آخر کار بشار الاسد جو تھے وہ جیت گئے، اور عرب مملکتیں جو انہیں سپورٹ کر رہی تھیں ان کو مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے اندر ترکی بھی تھا، لیکن ترکی نے بالکل اپنا اسٹینڈ بدل لیا اور روس کے ساتھ اس کے تعلقات ہوئے۔ لیکن اسی سلسلے میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حال ہی میں جناب صدر طیب اردوغان صاحب نے اپنا سفیر جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے اسرائیل کے اندر، جس نے جوائن بھی کر لیا ہے وہاں پر، تو یعنی دوبارہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ حالانکہ جب عرب مملکتوں نے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا شروع کیے تھے تو انہوں نے بڑی شدید مذمت کی تھی، انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ عربوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے، لیکن اب خود انہوں نے، حالانکہ ان کے تعلقات تو قائم تھے لیکن ان کی تلخی ہو گئی تھی اسرائیل کے ساتھ، اور اس میں ایک بڑی بنیادی وجہ جو تھی وہ اسرائیل کے اور فلسطین کے جو تنازع چل رہا تھا، جو بات چیت رک گئی تھی وہ بھی تھی، اور جو ان کے آپس میں جو لڑائیاں ہو رہی تھی وہ بھی تھی، لیکن بہرحال وہ جو تلخی تھی وہ بہت بڑی شدت پہ تھی، اور انہوں نے سفیر اپنا واپس، لیکن اب جب امریکہ کے اندر وہ قیادت بدل رہی ہے تو انہوں نے اپنا سفیر واپس وہاں پہ تعینات کر دیا ہے، اور دوبارہ یعنی معمول کے سے تعلقات بحال کر لیے۔ گو انہوں نے اسٹینڈ یہی لیا ہے کہ جو فلسطین کا معاملہ ہے اس کے اوپر اب بھی وہ اتنی سختی سے جمے ہوئے ہیں، تو یہی بات تو عرب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے تعلقات تو قائم کر رہے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ کمپرومائز نہیں کر رہے کہ فلسطینیوں کے رائٹس جو ہیں ان کو فورگو کیا جائے، اور ان کو ان کی جو اسٹیٹ اور بننی ہے، جو 2 اسٹیٹ تھیوری ہے اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، فلسطینیوں کے حقوق پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو براڈر سینس کے اندر تو ترکی اور عرب اب جو ہے وہ تقریباً ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، گو چاہے وہ بظاہر لگتا ہو کہ اختلاف ہو، لیکن یہ صورتحال جو پہلے بھی نیوکلیئر ڈیل کی وجہ سے ہوئی تھی، اب اگر امریکی قیادت جو ہے وہ کوئی نیا معاہدہ کرنے کے لیے جاتی ہے یا اس پرانے، تو اس کو اس بات کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح عربوں کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا، ان کو بہت زیادہ اہمیت دی اور بہت زیادہ فوقیت دی، تو عرب ویسے بھی ان کے پرانے حلیف تھے، تو یہ شاید ان کے لیے اب امریکی قیادت کے لیے پاسبل نہیں ہو سکے گا کہ وہ ان کو بالکل بائی پاس کر دیں اور کوئی ان سے بات چیت نہ کریں۔ اور ویسے بھی جب آپ اسی خطے میں جہاں پر کہ 2 فریق جیسے ایران اور سعودی عربیہ ہے اور خلیج کے ممالک اور ایران ہے، ان کے درمیان کوئی تنازعات چل رہے ہیں اور اس کے دوسرے فریق کے تحفظات بھی ہیں، تو اگر آپ اسے دور نہیں کریں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ وہی صورتحال پیدا ہوگی جو کہ اب پیدا ہو رہی ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اسرائیل سے تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور اس میں
وہ بد اعتمادی کی فضا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے، جو کہ امریکہ اور ایران نے یکطرفہ طور پہ کیا ہے۔ اب اسرائیل بھی اسے بلکہ وہ تو مذمت کرتا ہے اس معاہدے کی جو نیوکلیئر ڈیل تھی، اور وہ تو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ جب عرب بھی کے بھی تحفظات ہیں اور اسرائیل بھی ایک ہی بات کہہ رہا ہے، تو اس کی ایک یقینی بات ہے کہ جب ان کی کوئی کسی نے انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کی، تو پھر ایک قدرتی سی بات نظر لگتی ہے کہ وہ یہ لوگ قریب آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ایک غلطی تھی امریکہ کی بھی، اور یا اس نے جان کر کے کی تھی یورپی ممالک کی، کہ انہوں نے اگر وہ چاہتے تھے کہ وہ صورتحال اسی طرح کی رہے عرب اسرائیل تعلقات کی اور ایران کی اور فلسطینیوں کی، تو انہیں پھر وہ نیوکلیئر ڈیل کے اوپر یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ اس کے علاقے پہ کیا اثرات ہوں گے، اس کے مڈل ایسٹ کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، دنیا کے اوپر کیا اثرات، تو انہوں نے دیکھے، لیکن اس زاویے سے نہیں دیکھا۔ تو جہاں ایران کے ساتھ معاہدہ ہونا امن کے لیے بہت اچھا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ کوئی نہیں چاہے گا کہ کوئی کسی سے بھی جنگ یہاں پہ ہو اور کشمکش ہو اور وہ صورتحال خراب ہو، اسی طرح کوئی یہ بھی نہیں چاہے گا کہ عرب بھی جو ہیں وہ بھی اس قسم کی صورتحال میں ہوں، اور ایک کشمکش کو بجائے کم ہونے کے وہ اور زیادہ فروغ حاصل ہو جائے۔ تو وہ جو ایک بیلنس ہے، بیلنس آف پاور جسے کہتے ہیں، وہ مینٹین کرنا مڈل ایسٹ کے اندر لازمی ہے۔